बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें कुछ मौज़ूआत जो इस वक्त सियासी तौर पर ज़ेर गर्दिश हैं वो भी डिस्कस होते रहे, उस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिए। उसके साथ ये फैसला हुआ है कि बुध को मुश्तरका सेशन जो है वो बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, जिसमें EVM से लेकर दीगर 8 से 10 बिल जो है वो पास करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ असम्बली का आज इजलास हुआ और कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया, ख्वाजा आसिफ ने भी इज़हार ख्याल किया, जवाब दिया मुराद सईद साहब ने, दीगर खताबात भी हुए और गुफ्तगू हुई है। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि आज असम्बली में क्या कुछ डिस्कस होता रहा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत आज PDM का भी वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें आइंदा के लाए अमल पर गौर किया गया और सूरत हाल जो इस वक्त सियासी तौर पर उनके पेश नज़र है उसकी बुनियाद पर क्या तरतीब दिया जाए, एहतजाज या धरने की क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ इदारों के बारे जब हम उनकी कारकर्दगी की बात करते हैं तो कारकर्दगी से पहले ज़रूरी है कि उस इदारे में काम करने वाले अफराद की तादाद पूरी हो, तभी वो बेहतर अंदाज में आउटपुट दे सकता है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन साजी के हवाले से एक बड़ा अहम इदारा है, उसके मेंबरान की तादाद पूरी नहीं है। 8 मेंबर्स जो हैं उनकी सीट्स अभी तक खाली हैं और गुज़िश्ता 6 माह से खाली हैं, उस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान पुज़दार ने जनूबी पंजाब का दौरा किया 3 अज़ला का, वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया जा रहा है। जातरी से सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज जो पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है उसमें एक तो आपको पता है जो इस वक्त चल रहा है, चूँकि मामला सब जुड़े से है उसको हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, वो बयान अल्फ़ी की बातें चलती रहीं, डिस्कस होता रहा उनका, उस पर उन्होंने जवाब भी दिए, उनके वज़रा भी बात करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इत्तेहादियों से उनकी मुलाकात हुई, इत्तेहादियों को उन्होंने एक ही दिन में मना भी लिया और मुश्तरका सेशन भी अनाउंस कर दिया है, ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो अब देखने में मिली है एक ही वक्त में। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता रात हुकूमत के एक अहम वज़ीर से एक नशिस्त हुई, चंद दोस्त और भी थे, उसमें हम भी शामिल थे। तो मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने उनको कहा कि आप इत्तेहादियों को कैसे अब राज़ी करेंगे, इनकी कोई मिन्नत समाजत करें, जैसे मैंने कहा जरदारी साहब करते थे MQM को राज़ी करने के लिए, बाकियों को राज़ी करने के लिए, कोई वजारत, कोई और मसले मसाइल को मिन्नत समाजत करके मैं कहा हफ़्ता 2 हफ़्ता लगेगा कि आप इनको राज़ी करें। तो इसके जवाब में वज़ीर मौसूफ़ ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम बजाय इसके कि हम अपने इत्तेहादियों की मिन्नत समाजत करें, हम उनकी मिन्नत समाजत क्यों ना करें जिनकी वजह से ये इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप देखिएगा एक आधे दिन में ये सारे इत्तेहादी जो हैं ये लाइन में खड़े होंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इनको कहेंगे ये वही बात करेंगे। ठीक है। और इसके साथ जो वो एक तो वो बात होगी कि जी वो इत्तेहादी हो गए, दूसरा ऐसे लगता है कि जैसे ये मुश्तरका इजलास ना हुकूमत किसी उजरत में, किसी जल्दी में है। अब मालूम नहीं वो क्यों ऐसी जल्दी है, किस बात की जल्दी है कि इतनी जल्दी में वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी 12 तारीख को बुध वाले दिन 12 बजे इजलास भी है, नहीं 12 बजे दिन के 12 बजे, बुध वाले दिन दिन के 12 बजे मुश्तरका इजलास है, 8 बिल भी पास हो रहे हैं। और आज शेख रशीद साहब बहुत ज़ोर दे के कह रहे थे कि वो 80-90 हज़ार वोट जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वो PTI का है, उनको भी हक मिलेगा, और इस तरह ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिलने वाली है। अच्छा, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं, ये उजरत वाली बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है, लेकिन इसके साथ हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हाजी नवाज़ रज़ा साहब ने। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज इत्तेहादियों को हुकूमत ने मना भी लिया, मुश्तरका सेशन का ऐलान भी कर दिया और वो EVM पे भी राज़ी हो गए। आपको पता है गुज़िश्ता जो बैठक हुई थी इत्तेहादियों के साथ, उन्होंने बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, बिल्कुल MQM तो स्टेटमेंट देती रही, आज भी उनकी स्टेटमेंट्स मौजूदा सूरत हाल पर आती रही हैं, क्या कहते हैं आप? देखें, इत्तेहादियों का काम तो अजीबो गरीब है, वो तो ब्लैक मेलिंग करते हैं, कभी अपनी बात मनवा लेते हैं, फिर किसी बात पर नाराज हो जाते हैं। ये EVM का कोई मसला नहीं है मुल्क में, मसला ये है कि मुल्क में गवर्नेंस का मसला है। जिस तरह हुकूमत अहम फैसले कर रही है, तेज रफ्तारी के साथ कर रही है, अपोजिशन को एतमाद में लिए बयान कर रही है, बिल आखिर ये हादसे का बायस बनते हैं।
कोई किसी तरह की जो ताकत के जोर पर और समझा जाए कि हमने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में कोई अपनी मर्जी की कानून साजी करवा लेंगे और फिर उसके बाद अब इस मुल्क में हमारे अलावा कोई नहीं होगा। ये इक़्तिदार को तवालत देने के जो सारे मंसूबे हैं ये नाकाम हो जाते हैं। ये जो सियासी सूरत-ए-हाल बिगड़ रही है उसमें बेशक इमरान खान ताजियों को कभी बनवा लें, कभी कुछ कर लें, लेकिन बिल आखिर ये सूरत-ए-हाल उनके हाथ से निकल जाएगी। और जूं ये वक्त आगे जा रहा है, PDM की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हो रहे हैं, ये तमाम सियासी जमातें एक बार फिर इस्लामाबाद के उसी मकाम पर जहां पर 126 दिन धरना दिए रखा इमरान खान है, वहां इकट्ठे हो जाएंगे। हाजी नवाज रजा साहब, ये ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत को बहुत जल्दी में है कि आज ही इत्तेहादियों के साथ इजलास हुआ और शेख रशीद साहब आए और बड़े मतलब फातिहाना अंदाज में ऐलान कर रहे हैं कि 8 बिल मंजूर हो जाएंगे, बुध को 12 बजे इजलास है। ये जल्दी में क्यों है हुकूमत, क्या वजह है? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये बातचीत हो सकती है अपोजिशन से। देखिए मेरी बात सुने, मंजूरी करवाना उनका हक है, पहले तो उसको पार्लियामेंट के किसी एक ईमान से तो मुस्तरद या मकबूल होने दें। ये वो उस कानून का सहारा लेकर बराह रास्त पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं ज्वाइंट सेशन में, उस वहां पर वो कोशिश करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम बिल मंजूर करा लें। चले बिल मंजूर भी करा लेंगे, जब उसको सियासी को तस्लीम नहीं करेंगी और जब वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में, तो फिर क्या होगा? आप इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज करके, बाईपास करके ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिससे इंतखाबी अमल न सिर्फ मशकूक होगा बल्कि उसको तब्दील भी किया जा सकेगा। ऐसा मुझे लगता है कि हुकूमत ने इंतखाबी कवानीन की जो इंतखाबी सलाहत के नाम पर जो कानून साजी करना चाहती है उसमें अपोजिशन के साथ बैठकर कोई फैसला नहीं करना चाहती। वो चाहती है मनमानी कानून साजी। माजी में भी आपको बता दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी जब इसी तरह की मनमानी आईनी तरामीम की गई, कानून साजी की गई, बिलाखिर बाद में नल एंड वाइड होगी। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो इमरान खान साहब की जो पस्तायत का जो रुझान है, जो तर्ज अमल है, ये बिलाखिर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। हाजी साहब आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला दिया, बड़ा अच्छा तारीखी हवाला दिया। ये मियां नवाज शरीफ भी तो अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए एक तरमीम लाना चाह रहे थे ना, जो फिर उनकी हुकूमत भी उनको ले डूबी और सब कुछ चला गया। ये क्या वजह है, क्यों ऐसे लोग करते हैं? मैं जब कुरान में जब लोग हुकूमत में होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनको कुछ और नजर नहीं आता, उनको सिवाय अपने इक़्तिदार को तवाला देने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ माजी के तजर्बात से तमाम सियासतदानों को इस्तेफादा करना चाहिए और सबक सीखना चाहिए कि जब तक कोई जमहूरी हुकूमत उस वक्त तक सही तौर पर नहीं चल सकती जब तक ये अपोजिशन का तामन हासिल ना हो। आपके सामने पिछले 10 साल हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों अपोजिशन और हुकूमत में रहे, उन्होंने एक दूसरे के इक़्तिदार को इस हद तक चैलेंज नहीं किया कि मुल्क में जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए। इसलिए अब अगर ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि इमरान खान साहब अपने तादियों को किसी तरफ से कोई इशारा मिलने की वजह से वो इनके साथ खड़े हो जाएं। कल तक तो चौधरी परवेज लाई ये कह रहे थे कि हम इनके साथ बड़ी मुश्किल के साथ चल रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं चल रहे। MQM भी ये कह रही थी। मैं देखता हूँ कि ये जब तरमीम हो जाएगी, ईवीएम का कानून नाफिज कर देंगे, उसके बाद जब इस मुल्क में इंतखाबात होंगे, उसके नतीजे में जो धांधली होगी उसका कौन जिम्मेदार होगा? माजी में जब भी इंतखाबी अमल में धांधली की गई तो लोग सड़कों पर आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि इसकी नौबत ही ना आए। हो सकता है कि उससे पहले ही इमरान खान साहब को घर जाना पड़ जाए। अच्छा, ये सूरत हाल डेवलप हो सकती है। आपने अभी हाजी साहब जैसे तजर्बात की बात की, आपने कहा अपोजिशन की दोनों जमातें इस वक्त जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने एक दूसरे के इक़्तिदार को चैलेंज नहीं किया ताकि जमहूरियत की बसात ना लपेट दी जाए। तो अपोजिशन ने तो अभी मौजूदा हुकूमत को भी चैलेंज नहीं किया, उसकी भी क्या यही वजह थी? जबकि हुकूमत ये इल्ज़ाम आयद करती रही है कि वो NRO मांग रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो आपस में पहले मुकमुका करते रहे हैं जिसको वो जमहूरियत का नेम देते रहे। अब ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है हसनैन साहब। बात यह है कि जब मौलाना फजलुर रहमान जब आए तो बड़े धूम धड़के के साथ आए थे। वो तो हमारे जो कुछ अदारों ने उनको वापस भिजवाने में मदद की और वो यकीनदानी कराई गई कि शायद वो जल्द इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखें कि फजलुर रहमान नहीं बदले, वही फजलुर रहमान है
جو سر پر کفن باندھ کر یہاں آنے والے ہیں، اگر وہ ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف انہیں رخ کیا تو کوئی انہیں روک نہیں سکے گا. اور یہ بات طے شدہ بات یہ ہے کہ سیاسی عمل میں سیاسی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی فیصلہ کیا گیا تو وہ یہ جمہوریت کے لیے بڑا خوفناک اور خطرناک ہوگا. اور بالآخر آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں حکومتیں جاتی ہیں اور پھر حکومتیں جاتی ہیں تو پھر سر بھی جاتے ہیں. حاجی صاحب ذرا، حاجی صاحب آپ بہت سینئر ہیں، بہت تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، یہ بتا دیں کہ آج مولانا فضل الرحمان بہت جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں جنرل مشرف کو تو انہوں نے منتخب کیا تھا وردی میں بطور صدر، اس وقت جمہوریت ان کو یاد نہیں تھی؟ نہیں، اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا غلط فیصلہ تھا، کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا اس وقت. اگر ماضی کی وہ غلطیاں ان کی نہ ہوتی تو یہ لڑتے رہتے. اور پرویز مشرف، دیکھیں پرویز مشرف کے خلاف ایک شخص لڑا ہے جس کا نام ہے نواز شریف، جس نے اس کو کوئی این آر او دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جن قوتوں نے ان کو یہاں سے باہر بھجوا دیا اور جن قوتوں نے اس کو احتساب نہیں کرنے دیا، انہی قوتوں نے بالآخر نواز شریف کو اس ملک سے باہر نکال دیا، ان کو اس ملک کی سیاست سے نکال دیا، ان کو نائل قرار دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان اس طرح کے لوگوں کے خلاف، اس طرح کے اقتدار میں آیا ہوئے جو لوگ جو طاقت کے زور پر آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہمیں اچھے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ جو لوگ لڑتے لڑتے جمہوریت کی بالادستی، سول بالادستی کے لیے لڑتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے. حاجی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے تجربہ نہیں تھا موجودہ حکومت کے، خود بھی اعترافات اس نوعیت کے آتے رہے وزیر اعظم کی جانب سے، اور جب اتحادیوں نے انکار کیا یا تحفظات کا اظہار کیا اس موضوع پر تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا رہا. سوال یہ ہے کہ کیا اب موجودہ حکومت کو یہ تجربہ حاصل ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے اپوزیشن تو ہر دور میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، اتحادیوں کو بھی ساتھ نہیں لے کے چل پا رہے، یہ ایک ان پر ایلیگیشن تھا. آج کی اس ملاقات کے بعد جس نوعیت کے تحفظات دور ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی تو ظاہر ایک جمہوری طریقہ ہے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے خود کر لیا. ممکن ہے اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہوں کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ غلطیاں کروانا چاہتے ہوں کہ وہ ایک بار اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے دیں کہ وہ اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایسی قانون سازی ان سے کروا دیں جو بالآخر ان کے گلے میں پڑ جائے. دیکھیں یہ قانون سازی چیلنج ہوگی. اگر آج بھی عمران خان نے یہ کوئی ایسا قانون پاس کر دیا کہ جو الیکشن کمیشن کو نہیں قبول، تو آپ دیکھیں گے کہ بالآخر وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. اس طرح کی ماضی میں کئی بار عمران خان صاحب اس طرح کے بدلے چک چکے ہیں، وہ کئی بار اس طرح کے قانون آرڈیننس جاری کر چکے ہیں. دیکھو جس ملک میں نیب کا آرڈیننس انہوں نے آج خود جاری کیا اور آج خود اس میں انہوں نے نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دے دی اور پھر خود ہی کہا کہ جس کو ڈسمس کرنے کا اختیار بھی میرے پاس ہے. اس طرح کے عجیب و غریب کام جو ہے نا وہ ان سے تو یہ سیاسی حاجی صاحب جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو وہ دہشت گردی کے خلاف جو قانون سازی بنا رہے تھے، آپ ہم قومی اسمبلی میں تھے جب سید خورشید شاہ نے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ منظور نہ کریں، کل کو ہمارے گلے میں یہی پھندا پڑے گا، اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت گئی تو اسی قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. آخر یہ کیوں ایسے ماضی میں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس وقت نواز شریف سے جن قوتوں نے یہ فیصلہ کرایا ان کے عزائم میں بہت سی چیزیں تو شامل ہوتی تھی نا. لیکن لوگ یہ پالیٹیشین جو اتنے کمزور ہوتے ہیں پھر مان لیتے ہیں، جب مان لیتے ہیں تو پھر وہی قانون ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. پالیٹیشینز کو یہ سوچنا چاہیے اپنی، جیسے 2006 میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ایک میثاق جمہوریت کیا تھا اور اس میں اپنی ماضی کی غلطیوں پہ قوم سے معافی مانگی تھی. آج بھی وقت ہے کہ عمران خان جو 3.5 سال اب جو ان کی حکومت رہی ہے اس سے جو لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے، انہیں قوم کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہیے کہ میں نے آپ کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو قوم سے معافی، کیونکہ ظاہر ہے قوم بہرحال اس وقت تکلیف میں ہے، لیکن دیگر جماعتوں کے رول کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اسمبلی میں بھی کچھ ایسی ہی ڈسکشن آج سامنے آتی رہی، اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذرا ذکر کرتے ہیں قومی اسمبلی کا کیا ماحول رہا، کس نے کیا کہا. ناظرین صاحب آج خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی، ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی صاحب، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کو یہ دیکھنا چاہیے. خواجہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ تمام ادارے
ان کے ایک دوسرے کے ایک ممبران کا ہم کہہ لیں دوسرے لفظوں میں پیٹی بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر ایک واحد سیاستدان وہ قبیلہ ہے جو ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ وہ چور دروازے کی خاطر ایک دوسرے کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور ہم ایک برادری ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اس پہ گو کہ مراد سعید صاحب نے بھی جواب دیا، بلکہ اسد عمر صاحب نے اس پہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک لحاظ سے دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مکا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی جانب سے نو بھی آ گیا. میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری جو حکومت ہے، اس کے جو ایڈوائزروں کی فوج ظفر موج لگی ہوئی ہے، ان کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، نہ کوئی تاریخ کا ان کی تاریخ کو سے یہ آگاہ ہیں، نہ یہ کو پڑھتے لکھتے ہیں. بس منہ اٹھاتے ہیں اور آ کے بم 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 آگ بگانا شروع کرتے ہیں، ایسے ہی بے تکی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی کہ جی سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا دفاع کریں، کیا خواجہ آصف صاحب اس ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جنرل مشرف کے زمانے میں خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی پہ یہ معافی مانگی تھی ہاتھ جوڑ کر کے، جناب ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ کام کیا، ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، یہ ان کی بات تھی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دفاع کریں. کیا جسٹس قیوم کو جب وہ جج تھے ان کو فون نہیں کیا شہباز شریف نے؟ کیا سیف الرحمان نے یہ نہیں کہا کہ جناب ان کو سزا جو ہے دو اور میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں نا؟ یہ تو مطلب موجود ہے، اب بھی یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہر جگہ وہ یہ موجود ہے، ان کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اسی ریکارڈنگ کے 2 ججوں کو گھر جانا پڑا، ٹھیک ہے، جس میں جسٹس قیوم بھی گئے. کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے لیتے رہے ہیں؟ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ جو تھے پولیس مین جو تھے رانا مقبول جو آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں، کیا ان کے ذریعے آصف علی زرداری پر تشدد نہیں ہوا؟ کیا آصف علی زرداری کی زبان نہیں کاٹی گئی؟ کیا وہ ایک وزیر اعظم کے شوہر نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا آج جس سلوک کی یہ بات کرتے ہیں؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اور جس طرح ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی وہ تاریخ پر درج نہیں ہے؟ وہ یہ بھول گئے ہیں؟ کیا یہ اس پر یہ معافی مانگیں گے؟ کیا 88 میں جب انتخابی کمپین شروع ہوئی تو ایک میگزین جو کراچی سے چھپتا تھا، اس میگزین کے فرنٹ پیج پر محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کے فوٹو شاپ کر کے وہ جو تصویریں ہیں وہ لگا کر اور ہیلی کاپٹر سے تقسیم نہیں کی گئی؟ کیا یہ ریکارڈ پر درج نہیں ہے؟ اور پھر جو احتساب انہوں نے خود بنایا تھا اور اس احتساب کے ذریعے یہ جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے رہے وہ ریکارڈ پر نہیں ہے؟ کیا اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کا دفاع کرنا چاہیے؟ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب جی میں اس پر بھی آتا ہوں. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینٹ میں یہ کہا سپیچ کرتے ہوئے، بڑے آدمی ہیں، بڑے وکیل ہیں، زیرک آدمی ہیں، چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، آئین و قانون کو سمجھنے والے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو موت ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی فیصلہ ہے وہ آج کوئی نہیں مانتا اور اس پہ وہ بھی عدالتوں پہ داغ ہے. کیا یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا جب ضیاء الحق کی برسی پر میاں نواز شریف وہاں کھڑے ہو کر یہ تقریر کرتے تھے کہ ان کا مشن میں پورا کروں گا، ادھورا جو مشن رہ گیا وہ میں پورا کروں گا؟ اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ ہم سیاستدانوں کا دفاع کریں؟ اس وقت یہ بھول گئے تھے سیاستدانوں کا دفاع کرنے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے اسمبلی میں جو باتیں کی، کیا وہ ریکارڈ پر نہیں ہے؟ ان کو کون اس وقت کہتے تھے کہ شاباش زبردست آپ نے کام کیا؟ آج جس طرح پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اپنے لوگوں کو شاباش دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کیا اور تم نے ٹھیک کیا ہے، اور پھر نون لیگ والے کہتے ہیں جی اس کی بہت تعریف ہوتی ہے جو اپوزیشن کو گالیاں دے کے جاتا ہے. آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ سیف الرحمان کیا کرتا رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ ریکارڈ پر ہیں چیزیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ریکارڈ پر نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. سجاد ترین صاحب یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے، لیکن وہ اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کر چکے نا. جیسے ابھی حاجی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، خواجہ صاحب نے بھی آج کہ تجربات سے سیکھے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ میاں نواز شریف جس زمانے کے نواز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بیانیہ اور نیریٹو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج کے میاں نواز شریف بھی آپ کے سامنے ہے وہ کس انداز سے گیا، آج ان کا کیا بیانیہ تھا. خود ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں بھی 2 بیانیے بن گئے. اب اس وقت جو صورتحال ہے یہ سب کچھ میاں صاحب کرتے رہے یا کرپشن کی بات کرتے ہیں، زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ بھی کرتے رہے، قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، آپ کو الیکٹ کر دیا. کیا یہ موجودہ جو وزراء کر رہے ہیں جن ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایتھیکلی نہیں تھا، وہ ایتھکس کے خلاف تھا جو آپ کرتے رہے، تو کیا یہ ایتھکس کے بالکل درست ہے، وہ ٹھیک بات ہے؟ مراد سعید صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، مراد سعید صاحب
پھر فون کرتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ یہ ان کی جو وزارت ہے اس بارے میں اگلے ہفتے ہم پھر ایک پروگرام کریں گے، بہت سارے ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں، ان کا جو کرنے کا کام ہے وہ کام نہیں کرتے۔ یہ مراد سعید صاحب جو تھے یہ وزیر مملکت تھے، اور ان کو 3 ماہ کے بعد یہ کہا گیا کہ وزراء کی کارکردگی کا ہم نے جائزہ لیا، پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فل منسٹر بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، پوری مواصلات ان کو دے دی گئی ہے، اور مواصلات کا جو حشر ہوا، مواصلات میں جو کچھ ہوا ہم ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ دکھاتے رہے ہیں۔ پھر جو بھی آدمی ہمارا جو بھی دوست جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ملتا تو وہ ہمارا گلہ کرتے اور شکایت کرتے، جو ان کا کرنے کا کام ہے وہ یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ یہ سارے وزراء، یہ جو وزیروں کی فوج ظفر موج ہے، جو ان کا کرنے کا کام ہے وہ یہ کرتے نہیں ہیں، بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ اپوزیشن پر تنقید۔ آپ یہ بتائیں یہ جو بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے، اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں اور بہت سارے ہیں، کیا یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہیں پلان دے رہے؟ یہ اور کچھ نہیں دے رہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ جلدی تو الیکشن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو 2 سال بعد ہونی ہے نا، الیکشن کو آج تو نہیں ہونے جا رہے، کس بات کی جلدی ہے کہ آپ جو ہے یہ کرانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ چلیں، یہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں شمشاد مانگڑ صاحب، ارسد لائن پر موجود ہیں، بہت شکریہ شمشاد صاحب وقت دینے کا۔ مانگڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اسمبلی میں، جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ شمشاد مانگڑ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ آپ کی آ رہی آواز آپ کی؟ اب میری آواز صحیح نہیں جا رہی شمشاد مانگڑ صاحب؟ نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا آواز اچھا جی مانگڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسمبلی میں آج جو کچھ ڈسکس ہوا، آج خواجہ آصف نے جو بات کی کہ ہم ایک برادری ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے باقی اداروں کی طرح، جیسے باقی ادارے اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تو بنیادی طور پر اب کیا سمجھتے ہیں خواجہ آصف کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں، خواجہ آصف نے وہ بات کی ہے جو کچھ عرصہ پہلے زرداری صاحب نے کی تھی۔ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کو ملائم کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ سیاستدانوں کے علاوہ باقی سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وکلا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ججز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑتے ہیں۔ تو یہ خواجہ صاحب نے نئی بات نہیں کی، بلکہ آصف علی زرداری کی بات کو دہرایا انہوں نے۔ مانگڑ صاحب آپ یہ بتائیں، جب آپ فون کر کے یہ کہیں گے جسٹس سیف الرحمان صاحب، جسٹس قیوم کو کہ جناب وہ میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں، تو سزا نہیں دیتی بے نظیر نو، تو یہ پھر کہ آج آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ساری چیزیں جمہوری ہوں، آئین کے مطابق ہوں، قانون کے مطابق ہوں؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے ہیں تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جمہوری سلوک ہو؟ اپنا سجاد ترین صاحب بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا کافی عرصے کے بعد، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اپنی اپنی جمہوریت، اپنا اپنا انصاف اور نصیب اپنا پسند اپنی اپنی، یہ ہمارے ملک کا سسٹم ہے۔ میاں نواز شریف کی اپنی جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی جمہوریت ہے، لیکن قدر پیپلز پارٹی کی جمہوریت باقی جماعتوں سے بہتر جمہوریت ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی بالکل ہی اپنی جمہوریت ہے۔ تو یہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، یہی وہ کنواں ہے جہاں سے میاں نواز شریف پانی پیتے رہے، آج اسی کو برا کہتے ہیں، اور آپ عمران خان اور ان کے ساتھی پی رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان صاحب بھی اس کنویں کے بارے میں برے الفاظ کہیں گے، لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، یہ کنواں ہمارے سیاستدانوں کے لیے ہے، سیاستدان اسی کنویں سے پانی پیتے ہیں، پھر اسی کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شمشاد مانگڑ صاحب کیا کیا جائے جس سے ملک میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمان کی بالادستی ہو اور اخلاقی جمہوری روایات جو ہیں وہ قائم کی جائیں؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سر جی اپنے اندر کا جو ہے نا انسان جو ہے، یہ سیاستدان جو ہے انسان تو ہے نا، کہ اپنے نفس کو مارے۔ یہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں دنیا کی، مغرب کی، یورپ کی، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا آپ کو مارا ہے، تب جا کے وہاں جمہوری جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ جس پارٹی کا جتنا بڑا سربراہ ہے اتنا بڑا وہ فرعون ہے، ان کو اپنے اندر کا فرعونیت مارنی ہوگی۔ یہاں بہت مشکل ہے، آپ دیکھیں کسی پارٹی کو بھی دیکھ لیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، وہ کسی کو اوپر آنے دیتے ہیں، اپنے مقابلے میں کسی کو الیکشن لڑنے دیتے ہیں؟ آپ
अब जमात इस्लामी सिर्फ हमारी एक पार्टी बनती है जो कभी इलेक्शन सवाए नून लीग के अलावा वो अगर उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े तो वो जीती है, वहां इलेक्शन होता है। अदरवाइज हर पार्टी का अपना एक फिरौन है और वो फिरौन बाकियों को दबा के रखता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ है, उन्होंने शहबाज शरीफ को दबा के रखा है, मरियम नवाज है, उन्होंने हमजे को दबा के रखा हुआ है। अब वो एक दूसरे को दबाने की पॉलिसी जारी है, लेकिन इनका अपना अपना एक अंदर का फिरौन है। तो मेरे भाई पाकिस्तान में नजदीक तरीन जो है वो कोई ऐसा चांस मुझे नहीं नजर आता कि आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब देखे राना शमीम साहब जो हैं, ये इनको इनसे बंदा पूछे, इनको कटहरे में लाए कि तुझे आज याद आया कि जनाब अली जैसे साकम निसार ने तुझ पे प्रेशर डाला था। शमशाद मांगर साहब, यकीनी तौर पर ये एक मामला डिस्कस होता है, सब जुडिस है, चूंकि इसको हम इसलिए ज्यादा टच भी नहीं कर रहे। ये सब जुडिस नहीं, ये अवाम की अदालत में आ गया मामला। जब उसने ये अवाम की अदालत में फैसला कर दिया, ये सब जुडिस मामला क्या कि हम इनको छोड़ देते हैं। अच्छा मांगर साहब आप ये बताएं, आपने ये कहा कि ये इनके हर बंदे के अंदर एक फिरौन मौजूद है, बहुत से पार्टियों के सरबराहों के भी आपने नाम लिए। ये तो पूरी तो हमारी जो ये तीसरी दुनिया है, इसमें चाहे इंडिया हो चाहे श्रीलंका हो, यहाँ तो हर तरफ आप देखें खानदान जो हैं, चाहे नेहरू खानदान को देख लें, गांधी खानदान को आप देख लें, वो वहाँ पर हैं, भुट्टो खानदान है, श्रीलंका में एक खानदान है, ये तो पूरे इसमें है, बांग्लादेश में देख लें एक खानदान है। तो ये तो पूरी जो तीसरी दुनिया है इसमें ये सब पर है। ये सिर्फ पाकिस्तान में तो ऐसी नहीं है कि लोग मतलब एक ही खानदान की या एक ही पार्टी के सरबराह की वो बात करते हैं। सजातरीन भाई, हमें तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? क्यों? इसीलिए तो कहा जाता है कि हम अब भी फिरौनों के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? हमारे श्रीलंका क्या तरक्की याफ्ता मुल्क है? इंडिया क्या तरक्की याफ्ता मुल्क है? पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इसीलिए दबे हुए हैं कि वहां पे फिरौन मुसल्लत हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं, सरे महल बनाते हैं, वन फील्ड में वहां पे अपने अपार्टमेंट बनाते हैं, दौलत लूट के बाहर ले जाते हैं, यहाँ पे सोसाइटियां मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग बनाते हैं। ये फिरौन है, अल्लाह की कसम इनके पास जमहूरियत का इनका अलबे भी नहीं पता। 80 लाख की लस्सी पीने वाला बंदा हमें जमहूरियत के सबक देता है, यार कमाल होगी। कोई जमहूरियत नहीं है इनके अंदर। अच्छा मांगर साहब, जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन क्या ये जमहूरियत है जो आज ख्वाजा साहब डिमांड कर रहे थे, या आपने एक हवाला दिया, जरदारी साहब भी ये कहते रहे, क्या आप ये समझते हैं कि चूंकि NRO की बात आ जाती है, मफामत की बात आ जाती है, पर्दा डाले मिट्टी पाओ वाला मामला आ जाता है, तो मिट्टी पाओ के लिए फिर तो जाहिर है अगर सियासतदान बरादरी बन जाते हैं फिर तो आवाम का कुछ नहीं होना, ना आईनी तरमीम होनी है। इख्तलाफ राय को एक जानिब जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं बरादरी है, बस मिट्टी पाओ। भाईजान मैं आपको एक बात बताऊं और उसी में सब बातें होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का नाम आता है, मेरा खून खौलता है। सही। फिर आप मियां नवाज शरीफ को देखें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठे हुए मिसाके जमहूरियत पे साइन कर रहे थे जी। ये वही मियां नवाज शरीफ थे जिनका खून खौलता था। ये वही मियां नवाज शरीफ थे जो कहते थे कि बेनजीर जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है। ये वही मियां नवाज शरीफ थे जो बेनजीर की किरदार कशी किया करते थे। और मेरे भाई, जब इनका अपना मतलब होता है तो ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, और जब मतलब नहीं होता और किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अब मियां नवाज शरीफ को वापस आना है। अब ये ख्वाजा साहब जी ने जो बोला है ना, ये ख्वाजा साहब, ये भी जरदारी साहब का कहना है। जरदारी साहब, जब ख्वाजा साहब बोलते हैं, जरदारी साहब कहते हैं ये उसका अपना जुमला नहीं, इसके पीछे कोई और बोल रहा है। ये जो ख्वाजा आज बोला है ना, ये ख्वाजा नहीं बोला, इसके अंदर से नवाज शरीफ बोला है। ठीक है, उसको नजर आ रहा है कि मेरी वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जस्टिस मलिक क्लूम की टेस्ट पकड़ी गई हो। ये तो राना शमीम है। राना शमीम ने कहा जी मेरे साथ मलिक, उसने जस्टिस साकिब ने बात की थी, तो उस वक्त बताते आप क्यों आप सामने लेके आए? ठीक है, मामलात को पॉलिटिकली डील करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज PDM की वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू की है और आइंदा के अमल के हवाले से बात की है। PDM के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। ज़ातरी साहब, सबसे पहले तो ये तो हुकूमत का रवैया, उसकी माजी की क्या तलखियाँ थी, क्या तजर्बात थी, आज वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ये अपनी सतह पर है। लेकिन अपोजिशन क्या रोल प्ले कर रही है? ये वर्चुअल इजलास भी हो रहे हैं। पहले तो ये था कि बड़ी शद्दोमद से अक्टूबर में, और उसके बाद धरने शुरू होंगे, एहतजाज होगा, फिर पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें मियाँ साहब की आज भी टेलीफोनिक रब्ते हुए हैं। तो ये क्या होने क्या जा रहा है? अपोजिशन का वही है जो पहले धरना हुआ, फिर उसके बाद धरना ख़त्म हो गया, वो घर चले गए? नहीं, अब अपोजिशन मेरे ख्याल में सड़कों पे आने की बजाय पार्लियामान के अंदर को हुकूमत का मुकाबला करने के लिए प्लान कर रही है। अच्छा,
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی آن ایئر کہی نہیں جا سکتی، جن پر کام ہو رہا ہے، کچھ چیزیں طے بھی ہو گئی ہیں۔ یہ جو آج اجلاس ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور ANP کو دوبارہ واپس لائیں، اور میرے خیال میں اس میں پس پردہ کافی کام ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا ملاقاتیں ہوئی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے درمیان بھی کوئی رابطے شابطے بہت قریبی ہوئے ہیں۔ اور جب پیپلز پارٹی آ گئی، خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی گزشتہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان سے بھی اور زرداری صاحب اور میاں صاحب لیول پہ بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اب جب یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں، جب پیپلز پارٹی PDM کی طرف آئے گی تو یقیناً ANP بھی آئے گی، آصف زرداری صاحب ANP کو بھی لے آئیں گے۔ یہ سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نومبر کا جو آخری ہفتہ ہے، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو برنامہ جس کا آج منڈے سے جو شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے یہ صرف حکومت کے لیے ہے اچھا، کہ جس میں حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہی جو اب شروع میں کہہ رہا تھا جلدی ہے جلدی، وہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ پیر سے جو ہے نا پھر حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا، پھر یعنی یہ ویکنڈ جو ہے وہ ویکنڈ ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ حکومت کا یہ ویکنڈ ہے۔ اس ویکنڈ کے بعد جو نیا ہفتہ شروع ہوگا اس میں حکومت پر اپوزیشن جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیراؤ کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ بات ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے کہ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی اس میں انوالومنٹ تو نہیں، کوئی طاقت اور ہلکا اس میں مداخلت تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو ہے وہ پھر پنجاب میں یا پرائم منسٹر کے خلاف لائی جائے۔ اس پر ہوم ورک ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس ہوم ورک کے لیے آپس میں انہوں نے طے بھی کر لی ہیں۔ یہ اب جو اجلاس ہوا تھا، یہ آج اس کا فائنل بتانا تھا سب لوگوں کو، جی یہ اس طرح کر لیا جائے تو آگے چلا جائے۔ وہ میرے خیال میں یہ چیزیں کافی طے ہو گئی ہیں۔ اب یہ اپوزیشن نے جو ہے وہ سڑکوں پر کم اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ لڑائی کو تیز کرنی ہے، اور تاکہ اس طرف آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے بھی تیزی کی ہوئی ہے کہ تاکہ وہ مشترکہ اجلاس سے نہیں تو وہ تو جو امید بندھی تھی PDM کے لیے، جس سے یہ ایک تاثر بن رہا تھا کہ حکومت کے اتحادی اگر ناراض ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر پھر اپوزیشن سے رابطے میں بھی آ سکتے ہیں، اور پھر پارلیمان کے اندر تبدیلی کے راستے جو ہیں وہ زیادہ واضح بھی ہو رہے تھے۔ لیکن آج تو یکسر صورتحال تبدیل ہو گئی نا۔ یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے، لیکن جو اپوزیشن کے مرکزی قائدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو رواں ہفتہ ہے اس میں ہی اتحادی جو ہیں وہ ساتھ رہیں گے۔ جیسے اگلا ہفتہ شروع ہوگا اور اس کے بعد جو آخری 10 دن ہوں گے نومبر کے، اس میں اتحادی جو ہیں وہ پھر اپنی اپنی پوزیشنوں پہ چلے جائیں گے، اور پھر وہ اسی طرح ناراضگیاں اور اسی طرح صورتحال بننا شروع ہو جائے گی، اور مڈ دسمبر تک چیزیں بہت جو ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی، جو سنبھالنا مشکل ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی چیزیں طے ہو رہی ہیں اور نئی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ صحیح، یہ تو بالکل ایسے ہے۔ میں یہاں اسلام آباد میں بہت زمانے سے براہ راست رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں، پارلیمان کو بھی دیکھتا رہا ہوں، ہر چیزیں دیکھتا رہا ہوں۔ تو جب حکومت کے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور کچھ معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، پھر اتحادی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی کون ہے؟ کوئی تو کھلاڑی ہے نا جو فاروق ستار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں عشرت العباد سے ملیں، اور پھر چودھری صاحبان جو ہیں وہ ادھر پھر پہلے وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم تو عوام کو جواب نہیں دے سکتے۔ جہانگیر ترین صاحب کن کے ساتھ وہ ہیں اگلا الائز کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، کس پارٹی سے ہو رہے ہیں، وہ بھی معاملات سارے آگے چل رہے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون میں آپ نے دیکھا ہوگا یک جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں منظر عام پر لے آئی ہے، اور وہ میسج آنے شروع ہو گئے ہیں، میاں نواز شریف متحرک ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور وہ میرے خیال میں پردے اب اگلے اسی جو نومبر کا آخری ہفتہ ہے اس میں اور دسمبر کے شروع میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور بہت زیادہ بھی یہ چلیں تو شاید مارچ تک، اینڈ آف مارچ تک بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ جو کچھ چیزیں ابرآلود ہمیں لگ رہی ہیں یہ مطلب بالکل صاف ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویکنڈ کے بعد جو نیکسٹ ویکنڈ آ رہا ہے، یعنی اسی ہفتے کا ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور ANP دوبارہ سے PDM کا حصہ ہوں گے، اور PDM کا جو اگلا اجلاس ہوگا وہ حتمی اجلاس ہوگا، اس کے بعد ایکشن ہوگا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حصہ ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی آتی ہے PDM میں
تو پھر وہ چاروں طرف سے گھیراؤ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے نا جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ. اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہے تو پھر ان کو پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر پی ڈی ایم پارلیمان کے اندر جا کے پارلیمان کے اندر لڑائی لڑی جاتی ہے جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ اب وہ پارلیمان کے اندر آئیں گے اور پارلیمان کے اندر اپنی جو ہے نا طاقت اور بازو آزمائیں گے وہ, اور وہاں پر کوئی تبدیلی کے لیے کام کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پارلیمان میں آلریڈی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے, مولانا کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہاں پر وہ مل کر بات چیت کر رہے ہیں. بلکہ پیپلز پارٹی یہی کہتی رہی ہے. حکومت نے مشترکہ اجلاس بلا لیا ہے بدھ والے روز دن کو 12 بجے. اس اجلاس سے پہلے اپوزیشن جو ہے وہ بہت سارے معاملات کرے گی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایسے جب حالات چل رہے ہوتے ہیں, ماضی میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, ایسے جب حالات چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن والے ایک دن تو مانتے ہیں اور جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن اپوزیشن والے کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے, کوئی ہسپتال چلا جاتا ہے, کسی کو فلیٹ نہیں ملتی, کوئی کہتا ہے جی جہاز مس ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, اور جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, جن کی سب مسنگز ہو رہی ہوتی ہیں, جن کے تحفظات ہوتے ہیں اور وہ اتحادی ہوتے ہیں, وہ پھر سارے آ جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا. ہاں وہ آ بھی جاتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی آتے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ آگے پیچھے ہوتی ہیں کہ جی اب ہم جہاز نہیں مل سکا, یہ ہو گیا, اب کچھ ایسے چلے گئے, وہ ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ اب پی ٹی آئی کے لیے جو پہلے 3 سال تھے نا, جو پہلے 3 سال جس طرح ہر طرف سے ان کو سپورٹ تھی, اب اس طرح نہیں ہے. اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. یہ تو ان کے جو خود وزیر ہیں, مشیر ہیں, وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ بات مانتے ہیں کہ چیزیں اب اس طرح نہیں رہی جیسے پہلے تھیں. اب کس طرح ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے کئی دفعہ بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے اداروں کو کہا کہ بائی دا بک چلنا ہے. تو جب بائی دا بک چلنا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں بائی دا بک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. چلیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. بس یہ تبدیلیاں اب نظر آ رہی ہیں. اچھا سیادترین صاحب, ہم عام طور پر جب بات کرتے ہیں, ظاہر ہے جب تمام ادارے اور تمام محکمہ جات صحیح انداز میں چل رہے ہوں, ان کے پاس ایفیشینٹ لوگ ہوں اور وہ ایفیشینٹلی اپنا رول پلے کر رہے ہوں, تو اس کے بڑے مثبت نتائج نکلتے ہیں اور اس کے اثرات غریب آدمی تک پہنچتے ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کا ہم ذکر کرتے ہیں, دیگر اداروں کی بات کرتے ہیں, اگر کہیں کوئی ڈیفیشنسی ہو جب تک وہ امپروو نہیں ہوگی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی. اسلامی نظریاتی کونسل کا آج ہم ذرا ذکر کریں گے. گزشتہ 6 مہینے سے ترین صاحب 8 نشستیں ہیں جو خالی پڑے ہیں, اور یہ اتنا اہم ادارہ ہے کہ اس نے وہ ایسی تجاویز دینی ہوتی ہیں جو اس ملک قوم کی آواز ہیں. ہم سب ظاہر ہے مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جو قوانین ہیں, اسلام کی قوانین کی روشنی میں وہ مرتب کیے جائیں. وہ تجاویز دینے کا پابند اسلامی نظریاتی کونسل ہے. جب وہ اس میں اراکین ہی پورے نہیں ہیں, اس میں ظاہر ہے پھر ڈسکشن کا بھی فقدان ہے, بہت سی چیزیں جو ان کو چاہیے تھی وسائل وہ بھی مہیا نہیں ہو رہے, تو پھر کیسے یہ کردار آگے بڑھ پائے گا؟ اچھا, جو سابقہ حکومت تھی نا میاں نواز شریف صاحب کی, انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز کو ایک اسٹیٹ منسٹر والا وہ اسٹیٹس دیا ہوا تھا. منسٹر کالونی میں ان کو رہائش گاہ بھی دی ہوئی تھی اور سارا پروٹوکول وغیرہ بھی تھا. یہ حکومت جب آئی ہے اور اس حکومت نے باقی دونوں آصف علی زرداری صاحب بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے طرز پر حکومت بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ریاست مدینہ کے طرز پر بنانے جا رہے ہیں, کہ ہم ریاست مدینہ کے طرز پر حکومت چلائیں گے اور اسی ماڈل پر چلائیں گے. لیکن یہ آپ نے خود ذکر کیا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل, جس کا بہت کام ہے, جس میں بہت زیرک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چیزوں کو بہت سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس کی نشستیں خالی ہیں. اور 6 ماہ ہو گئے, 8 نشستیں خالی ہیں. اسی طرح ہم ایک دن کسی دن آپ رکھیں پروگرام, میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے کون کون سے ادارے ہیں جن اداروں کے ابھی تک سربراہ ہی نہیں ہیں, اور جو سربراہ لگائے بھی گئے ہیں وہ عارضی طور پر لگائے گئے ہیں کہ اس کا چارج آپ اس کو دے دیں, اس کا چارج اس کو دے دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پولی کلینک پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر شاہد انیس صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, 3 ماہ کے لیے لگے تھے, اور پھر وہ ان کا جو باقی ٹائم ہو گیا ہے, اب 6 ماہ ان کو ہو گئے, دوبارہ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, تو AGPR والے ان کو پیسے ہی جاری نہیں کر رہے ہاسپٹل کو, جی پہلے پتہ نہیں, اسٹیٹس نہیں پتا. تو یہ جو ہے اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ایک بڑا ادارہ ہے, ایک بڑا ادارہ ہے, اور اس ادارے میں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بر وقت
जैसी नशिस्तें खाली हों आप फौरी तौर पर लोगों को वहाँ लगाएं और ऐसे लोगों को लगाएं जो तजर्बाकार हों, जो इस्लाम पर, जो इस्लामी तालीमात पर, जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ फ़िरका वारियत है, जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं उनके जो कवानीन हैं, जो मुख्तलिफ फ़िरकों के मानने वाले हैं उनके कवानीन, उनके बारे में इल्म, उनके कवानीन के बारे में अच्छी तरह जानते हों, जो तजर्बा रखते हों। और मैं समझता हूँ उन लोगों को कौंसिल का मेंबर बनाना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी वो है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं अभी तक ये कौंसिल के मेंबरान का फ़ैसला नहीं कर सके, तो बाकी क्या चीज़ें चलाएंगे। मैं इस फोरम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि कम अज़ कम, और कुछ नहीं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो लोग हैं उनको तो कम अज़ कम हाउस पूरा कर दिया जाए, ताकि वहाँ तो काम होता रहे और इस्लाम के मुतल्लक जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो सामने आती रहें और वो लोग अपना काम करते हैं। और आपका रियासत मदीना का नारा जो है उसको भी फिर इसी से ही दलील मिल सकती है। अच्छा, इसके साथ वक्त तो ख़त्म हो गया ज़ियातरीन साहब, लेकिन हमारे उस्मान बुज़दार साहब ने जनूबी पंजाब का दौरा किया। हम चाह रहे थे इस पे बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में इसको पेंडिंग कर लेते हैं, आने वाले दिनों में इस पे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के जो वसीम अकरम प्लस हैं वो दौरा तो कर रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने कुछ संग बुनियाद भी रखा कुछ दरबारों का, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं सेक्रेटरीट को लेकर जिस पे अभी तक वहाँ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वहाँ की आवाम की जानिब से किया जा रहा है। इस पर मेरे ख्याल में आइंदा प्रोग्राम में अगर आप इजाज़त देंगे तो इस पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ ही नाज़रीन, एतज़ाज़ नकीर से ज़ातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।